اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و سیدنا سر الاسرار و نور الانوار و سید الابرار۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، بندہ ناچیز کو جناب آفتاب اقبال کے پروگرام خبردار میں جس طرح انہوں نے اپنے ایک میراث پورا ایکٹنگ کے دوران پاکستانی غلاظت اور سیاست کی مثال دیتے ہوئے موصوف نے حضرت مقدس ہستیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ذات مبارکہ پہ ایک ترشا تیر اور ایک اپنے دل کے اندر جو بکواس تھی اس کا اظہار کیا، اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اور یہی وہ صاحب ہیں جو عرصہ دراز سے جناب کے والد بھی اور جناب خود بھی ظفر اقبال صاحب خود بھی، جناب بھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی اور ان کی اولاد بھی، صاحبزادی بھی، جناب پاکستان کے تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھروں میں جا کر ان کی چمچہ گیری کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے روپے پہ پلنا اور ان کی جھوٹی تعریفیں کرنے والا شخص جو ہے، اس نے جو مثال دی ہے بڑا شرمندگی ہوئی۔ اور اس شخص کی علمی صلاحیت جو ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے کہ رٹے رٹائے ایک چیز کو بیان کر دینا اور بار بار تیاری کرنا، ایک ایک لفظ کو پہلے 100 بار پڑھنا سمجھنا، پھر اس کو تیاری کر کے آنا اور لوگوں کو یہ دکھانا کہ آفتاب اقبال بہت بڑا ذہین آدمی ہے۔ یہ ایک فرعونی طبیعت کا مالک اور جتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے زیادہ یہ جاہل آدمی ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی کہ تاریخ کی الف بے سے نا واقف شخص جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ جنگ احد کے اندر صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ نقصانات ہوئے۔ تاریخ کے اندر یہ بکواس بڑے بڑے سیرت نگاروں نے بھی کی ہے اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے بڑے بڑے اجل مولوی بھی، خطیب بھی، ذاکر بھی، واعظین بھی، مقرر بھی اسی طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ اصل میں حقیقت بیان کرنے والا کوئی ایک شخص بھی مجھے آج تک نہیں ملا جس نے صحیح معنوں میں اور حق بیان کرتے ہوئے یہ بات لوگوں کو سمجھائی ہو۔ نوجوان نسل اس سے بڑی پریشان ہوتی ہے اور نوجوان واقعی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور تھا کیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ شہادت کے شوق میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں اور دین اسلام کی محبت میں اپنے گھر بار اور سب کو چھوڑ کے وہ مدینہ سے جو ہے وہ احد کی طرف چلے گئے۔ اب کسی کو زندگی سے زیادہ مال و دولت کا طمع یا لالچ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ ان کو عشق تھا، دین اسلام کی محبت تھی اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ عشق تھا، محبت تھا اور جنون تھا۔ کسی ایک صحابی کے دل میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ ہم مال و دولت کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ تو جب اچانک میدان احد کے اندر یہ افواہ جو ہے زور پکڑ گئی، جس میں عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد احد کے میدان میں یہ شور مچا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکل مبارک جو تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ جس شخص نے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تھا وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے یہی محسوس کرتا تھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو شیطان کی طرف سے شیطانی لوگوں کے دلوں میں یہ جو ایک بات ڈال دی گئی تو انہوں نے بڑا زور و شور کے ساتھ یہ شور مچا دیا کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔
ان کا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو جب یہ اعلان جو ہے وہ زور پکڑ گیا اور احد کی وادیوں میں یہ اعلان گونجنے لگا، تو جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بھی یہ اعلان سنا تو پھر میرا دل بھی جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا کہ اب لڑنا کس کے لیے ہے، اب لڑائی لڑنا، اب جو ہے زندہ رہنا، اب لڑنا اور زندہ رہنا دونوں مقصد جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ہتھیار پھینک دیے، باقی ساتھیوں نے بھی اسی طرح، اور جو ساتھی جبل رماد کے اوپر تھے، پہاڑی کے اوپر تھے، درے پہ تھے، جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے خبر کے غم میں صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ نڈال ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ خوف ان کو اپنی زندگی کا نہیں تھا، خوف ان کو صرف اور صرف اس بات کا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اب ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہ، جب سنبھالا نہ تو لشکر جو ساتھی تھے ان کے درمیان آپس میں جو جنگی ترتیب تھی وہ بے ترتیب ہو گئی، جس میں اوپر جو صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ نیچے والے ہمارے صحابہ اکیلے ہیں، تو پھر وہ بھی نیچے آ گئے۔ اب جب وہ بھی نیچے آ گئے، وہ درے میں جگہ خالی تھی، تو اب ایسے ہوا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو تھے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک سپہ سالار تھے، نائب سپہ سالار تھے، ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں پہ بڑا خطرناک حملہ کر دیا۔ اس خطرناک حملے میں 70 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو ان صفاق، ان بدبخت لوگوں سے سوال ہے، اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے تو پھر شہید کون ہوئے؟ اگر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تھے تو آپ ظالموں سے یہ میں سوال کرتا ہوں، وہ مال غنیمت تھا کیا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ جنگوں کے اندر کون سا کو مال غنیمت لے کے آتا ہے؟ تو بدبختوں، جنگوں کے اندر تلواروں کو چھیننا، ان کے گھوڑوں کو چھیننا، ان کے اونٹوں کو چھیننا، یہ بہادر لوگوں کا شیوا ہے۔ صحابہ بہادر ہیں، وہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں، ان کی تربیت خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی اپنی کال علمی کی وجہ سے نکالے تو وہ دنیا میں بھی اپنی رسوائی کا ٹھکانہ بنائے گا اور آخرت میں بھی اپنی رسوائی کا ٹھکانہ بنائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ آج 1400 سال بعد جو دین اسلام کے لیے ایک لمحہ آپ کی خدمت نہیں ہے، 1% آپ کی خدمت نہیں ہے، آپ اپنے لالچ میں، تکبر میں، فخر میں، کردار کے بھی غلیظ اور سوچ کے بھی غلیظ اور گھٹیا لوگ آپ اٹھ کے ان پاک ہستیوں پہ اعتراض کریں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم آپ کا محاسبہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی عوام کو اویئرنس دیں گے، شوق دیں گے کہ خبردار کوئی شخص ملک پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اپنی زبان مقدس ہستیوں کے بارے میں کبھی نہ کھولے۔ نہیں سمجھ آتی تاریخ تو ہم حاضر ہیں، ہم دل و جان سے آپ کا استقبال کریں گے۔ جو باتیں آپ کو نہ سمجھ آئے، ہم ایک پل، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔